بدعت کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھ لیجئے. بدعت کہتے کسے ہیں؟ اہل علم حضرات نے بدعت کا یہ معنی لکھا ہے کہ دین میں ایسی بات کرنا جو نہ صراحتاً قرآن و حدیث میں ہو، نہ ہی اس کا منشا قرآن و حدیث میں موجود ہو. دوبارہ سن لیجئے، دین میں ایسی بات کا پیدا کرنا جو صراحتاً بالکل کلیئرلی قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو اور نہ ہی اس کا کوئی منشا موجود ہو، دونوں میں سے کچھ بھی موجود نہ ہو، تو پھر یہ چیز بدعت ہے. اسی وجہ سے جب اس اصول کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو کئی چیزیں اس میں سے کلیئر ہو جاتی ہیں. اس تعریف کی روشنی میں جب اس کو سمجھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اجتہادی مسائل جو ہیں وہ بدعت نہیں، کیونکہ وہ صراحتاً تو قرآن و حدیث میں موجود نہیں، لیکن ان کی منشا موجود ہے، ان کی منشا موجود ہے. جیسے ہمارے ہاں بچیاں عالمہ بنتی ہیں، 6 سال کا کورس ہے. مدرسوں میں علماء جو 8 سال کا کورس کرتے ہیں اس میں صرف نحو پڑھائی جاتی ہے. ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اور بہت ساری اس کی محنت کرائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے. یا نورانی قاعدہ، یہ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، مختلف قاعدے بچپن میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں. اب ان چیزوں کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. کسی صحابہ نے صرف نحو نہیں پڑھی، نورانی قاعدہ کسی صحابی نے نہیں پڑھا. میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. قاعدہ جب قرآن پڑھا تو قاعدے پڑھے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ صراحتاً موجود نہیں ہے، لیکن اس کی منشا موجود ہے. منشا کیا؟ قرآن کو صحیح طریقے پر پڑھنا، صحیح طریقے سے سمجھنا. اس کے لیے اس علم کی ضرورت ہے. جب منشا موجود ہے اس کے لیے یہ نورانی قاعدہ بنایا گیا، صرف نحو کا علم جو ہے یہ باقاعدہ ایجاد کیا گیا، تو اب یہ بدعت نہیں ہوگا، اس کی منشا موجود ہے. کوئی کہے جی یہ صرف نحو تو بدعت ہے، بخاری شریف میں کہاں اس کا ذکر ہے؟ بھئی بخاری شریف کو سمجھنے کے لیے تو ضرورت ہے نا علم کی، تو ہمیں اس کو اس راستے سے لے کے چلنا ہے. اب کوئی چیز نئی شروع کی جا رہی ہے جو دین سمجھ کر کی جا رہی ہے وہ بدعت ہے، اور جو دین سمجھ کر شروع نہیں کی جا رہی وہ بدعت نہیں. اس کی مثال سمجھاؤں بہت اچھی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موت کے وقت جو ہمارے ہاں رسمیں ہیں نا، ان میں سے اکثر و بیشتر رسمیں بدعت ہیں. اور شادی کے اوپر بھی ہماری بہت ساری رسمیں ہیں، وہ بدعت نہیں ہیں، وہ اسراف ہیں، وہ فضول خرچی ہیں. کیوں؟ وفات اور موت کے وقت جو ہمارے ہاں رسمیں، تیجا، 40واں، جمعراتیں اور وغیرہ وغیرہ، اور شادی کے وقت بھی رسمیں ہیں، مکلاوا، مہندی، مائیوں، اپٹن، جوتا چھپائی، پتہ نہیں کیا کیا، دودھ پلائی، گود بھرائی، اور پتہ نہیں کیا کیا، بینڈ باجے، باراتیں، یہ وہ. تو ادھر بھی بہت سارے اضافے ہیں، ادھر بھی بہت سارے اضافے ہیں. دونوں میں فرق کیا آ رہا ہے؟ موت کے وقت جو ہمارے موت کے وقت جو چیزیں شامل کر لی ہم نے رسمیں، ان کو بدعت کہا، اور جو شادی میں ہم نے رسمیں شامل کر لی ان کو اسراف کہا، بدعت نہیں کہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فوتگی کے وقت جتنی رسومات ادا کی جاتی ہیں وہ دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے کی جاتی ہیں، اور شادی کے وقت جتنے بینڈ باجے اور یہ ڈرامے بازیاں ہیں یہ عبادت سمجھ کے کوئی نہیں کرتا، اس کو عبادت سمجھ کے کوئی نہیں کرتا. کبھی کسی نے مکلاوے کو عبادت سمجھا؟ اپٹن یا مائیوں کو یا جوتا چھپائی کو، ان رسموں کو کسی نے عبادت سمجھا؟ بتائیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ با اعتبار گناہ دونوں گناہ ہیں، لیکن وہ فضول خرچی کا گناہ ہے، یہ بدعت کا گناہ ہے. ریزن یہ ہے کہ ان کو عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور اس کو فقط رسم سمجھ کے کیا جا رہا ہے. اس چیز کے فرق سے ایک بدعت بن گئی اور ایک اسراف. اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، آ گئی کہ نہیں آئی؟ شکر الحمدللہ، جاگ رہے ہیں آپ لوگ. اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اگلی بات سمجھ لیں، جتنی سائنسی ایجادات ہیں، ریل گاڑی، جہاز، موبائل فون، تو یہ بدعت میں آئیں گے کہ نہیں؟ بتائیں. اس تشریح کے تحت یہ بدعت ہیں کہ نہیں؟ یہ ہرگز بدعت نہیں ہے، یہ سہولت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، ایک فیسلٹی ہے. اب کسی کو کہو نا، بعض مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ بھئی یہ چیز میں نے بتایا ٹھیک نہیں ہے، بدعت ہے. کہ جی پھر آپ موبائل کیوں یہودیوں کا استعمال کرتے ہیں؟ وہ بھی تو بدعت ہوا. جہاز میں کیوں سفر کرتے ہیں؟ جائیں نا گھوڑے پہ، اونٹوں کو منگوائیں، جہاز میں کیوں سفر کرتے ہیں آپ؟
وہ بھی تو بدعت ہوا. تو جہاز میں سفر کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی جہاز کے سفر کو عبادت سمجھے کہ جی یہ دین ہے تو پھر اس کا مسئلہ بدل جائے گا. سمجھ میں آگے جی بات؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو سائنسی ایجادات جتنی بھی ہیں وہ کافروں کی ہوں، ہم ان کو سہولت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دین نہیں اس کو سمجھتے. یہ ہمارا جو فہم ہے اس کو تبدیل کر دیتے. اور غور کیجئے بدعتی کی بھرپور مذمت کیوں کی گئی؟ بدعتی کی بھرپور مذمت کی گئی کیوں؟ وہ زبان حال سے یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دین کامل نہیں ہے، کوئی کمی رہ گئی تھی جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نہیں کی تھی تو میں اس کو نعوذ باللہ پورا کر رہا ہوں. زبان سے یہ نہیں کہہ رہا، زبان حال سے اس کا عمل یہ اس کا یہ عمل دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. اور حالانکہ قرآن میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کھلا بتا دیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ ہر کام کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق کرے. مسلمان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں کرے. اور جس آیت یا حدیث کی سمجھنے میں اس کو اشتباہ ہو رہا ہو، ڈاؤٹ ہو رہا ہو، پوری طرح سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کوئی آیت ہے یا حدیث، اس میں اس کو 2-3 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کسی ایک پر ہی کر سکتا ہے، سب پہ تو کر نہیں سکتا. اب یہ کیا کرے؟ اب ایک مقدس اصول لکھتے ہیں، سمجھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ جس آیت یا حدیث کی مراد میں اس کو اشتباہ ہو رہا ہو، اس میں وہ اس چیز کو اختیار کرے جسے جمہور صحابہ نے اختیار کیا، جسے صحابہ کی ایک جماعت نے اختیار کیا، اس کو اختیار کر لے. یہ ناجی فرقے میں بنے گا، جنت چلا جائے گا. صحابہ کون؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سیکھا. وہ جمہور صحابہ کی بات کو سمجھے، اپنی عقل کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ ناجی میں شامل ہو جائے گا. اور آگے حضرت لکھتے ہیں اس مقدس اصول کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے مختلف فرقے پیدا ہو گئے کہ انہوں نے صحابہ کے عمل اور صحابہ کی تفسیر کو نظر انداز کیا اور اپنے دل میں جو آیا اس کو قرآن و حدیث سمجھ لیا. اسی لیے یہ تقسیم ہوتی چلی گئیں، بڑھتی چلی گئیں. فرماتے ہیں یہی سوچ وہ گمراہی کا راستہ ہے جس سے اللہ اور اس کے نبی نے منع کیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور امیر کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، چاہے وہ کوئی حبشی ہی غلام کیوں نہ ہو. اور فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. تم دین میں پیدا کی جانے والی نئی نئی چیزوں سے بہت بچا کرو کہ یہ گمراہی ہیں. اور فرمایا کہ جو اس حال کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے. دیکھیں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میری سنت بھی سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت بھی سنت ہے. 20 تراویحیں کس نے پڑھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے دین کس سے سیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی علیہ السلام 10 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے. صدیق اکبر 2-2.5 سال رہے، پھر صدیق ابوبکر آئے اور عمر فاروق آئے. 11 سال کے لگ بھگ آپ کا وقت ہے. آپ نے پوری امت کو ایک امام اور باقی مقتدی بنا کے 20 تراویح کا سلسلہ شروع کر دیا. ایک صحابی نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا. نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے. تو صدیق اکبر کے 2-2.5 سال کے زمانے میں کتنے دنیا سے چلے گئے ہوں گے؟ چند ہزار. یعنی کہ جب عمر فاروق کے زمانے میں فیصلہ ہوا 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے نا، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا. پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، پھر حضرت علی کا آیا، پھر حضرت حسن اور معاویہ، ان سب صحابہ کا دور آیا. سب نے 20 پڑھی، کسی نے اختلاف نہیں کیا. کوئی کہے عمر فاروق زوردار تھے تو انہوں نے شروع کر دیا تو بھائی باقی والوں نے بھی یہی کیا. تو ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، ہماری نجات ہو جائے گی. جمہور صحابہ کا عمل کیا ہم اس کو دیکھیں، ہمیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا
کہ 20 کیوں پڑھی تھی؟ ہم کہیں گے صحابہ نے بھی 20 پڑھی تھی، ہم نے بھی 20 پڑھ لی، بات مکمل ہوگی۔ اگر اس کے اوپر کوئی پکڑ ہوگی تو پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی پکڑ کا کوئی سوال ہی نہیں، نعوذ باللہ، وہ تو بات ہی نہیں۔ تو جمہور صحابہ کے عمل کو دیکھنا یہ انسان کو بدعت سے بچائے گا۔ کھلا بتا دیا میری اور میرے صحابہ، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی پکڑو۔ تو نبی علیہ السلام خلفائے راشدین کے احکامات کو سنت قرار دے رہے ہیں، اور آج ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں۔ پھر بدعتی کے اعمال قبول نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے اس کا نفل، فرض، حج، زکوٰۃ، صدقہ کچھ قبول نہیں، سب رد ہے، کوئی چیز نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نئی انوکھی باتوں کا علم برا علم ہے، اور بہترین علم وہ ظاہر دین ہے جسے پوری امت نے نقل کیا۔ بعض لوگ آتے ہیں کہ جی ان کو کوئی چیز بتاؤ نا، کہ کوئی نئی چیز بتائیں۔ بھائی نئی کیا بتائیں، ہمارے پاس تو وہی 1400 سال پرانی چیزیں ہیں جی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدعتی کے پاس بیٹھنے والے سے کی حکمت چھین لی جاتی ہے، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، بہت خوبصورت، سنیے اور توجہ سے سنیے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس دین کے اندر علم اور عمل دونوں راستوں سے بدعتیں داخل ہوئیں۔ دین میں علم کے راستے سے بھی بدعات داخل ہوئیں اور عمل کے راستے سے بھی بدعات داخل ہوئیں۔ جب میں نے ان بدعات پر غور کیا، بہت سوچ و بچار کیا، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ تمام راستے ایسے ہیں جو پہلے امتوں میں اسلام سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے وہ موجود تھیں، اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ جڑ مل جاتی تھی۔ پھر فرمانے لگے آگے کہ علم اور اعتقاد میں آنے والی بدعتیں یہ فلسفے کی وجہ سے آئی ہیں، اور عمل کے باب میں آنے والی بدعتیں رہبانیت کے راستے سے آئی ہیں، کہ کہیں نہ کہیں پچھلی امتوں میں اس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود تھی، پھر بعد والوں نے اس کو آگے جوڑ توڑ کے نئی سیٹنگ کر دی۔